اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، اور آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کیجئے کہ میں کل اس کام کو کروں گا، إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، مگر کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کر لوں گا، اور جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اپنے پروردگار کا ذکر کر لیا کیجئے اور کہیے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو ہدایت کا اس سے بہتر قریبی راستہ بتا دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے غار میں 309 سال ٹھہرے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے ان پر گزری ہوئی مدت سے اللہ خوب واقف ہیں، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہیں، اللہ کیا خوب دیکھنے والے اور کیا خوب سننے والے ہیں۔ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ یہ سورہ کہف کی آیات نمبر 23 سے 26 تک ہیں۔ یہاں تک اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ جو 3 سوالات کیا تھا ان لوگوں نے، ان 3 میں سے ایک کے جواب مکمل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سوال لے کر کے آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، اس کا جواب کل دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو 14-15 دن تک وحی نہیں نازل ہوئی اور مشرکین مکہ کو ہنسنے کا موقع مل گیا۔ وہ استہزاء کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھو انہوں نے جواب دینے کے لیے کہا تھا، جواب نہیں دے پائے، اور آپ کی نبوت کے جانچنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ اہل مدینہ کے یہودی علماء نے بتلایا تھا ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو سمجھو کہ اللہ کے نبی ہیں، اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ نبی نہیں ہیں بلکہ اپنی طرف سے بات بنانے والے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن ہو گیا جواب نہیں دیا تو ان کو موقع مل گیا اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرنے کا۔ پہلے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا کہف کے بارے میں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ ہرگز کوئی کسی بھی چیز کے لیے نہ کہیں کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر جب اللہ چاہے گا، یعنی جب کوئی کام کرنا چاہیں کل کرنے کے لیے کسی سے بولیں تو اس میں یہ بات ضرور ہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام میں کل کروں گا، یہ آپ زبان سے بولیں، دل میں بھی ہو خیال کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کام نہیں ہوگا، اور اللہ چاہے گا تو کام ہو جائے گا۔ اسی طرح اس بات کو زبان سے بھی بولیں کہ اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اس پر ہم نے شروع میں ٹائٹینک کا واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جہاز کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا، لیکن چلنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز ڈوب گیا اور کئی ملک لگے تھے اس کو ڈھونڈنے میں، 100 سال تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ 100 سال کے بعد 2011 میں سری لنکا کے ساحل پہ ملا، کہاں روس کے سمندر ادھر کنارے، کہاں گھومتے گھومتے یہاں آیا۔ ہر ملک کے کیمرے لگے ہوئے لیکن کوئی اتنے بڑے جہاز کو جس پر ایئرپورٹ تھا، کھیل کا میدان تھا، بازار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے، ہوائیں چل نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا تو عقیدہ ہی ہے، دل میں بھی یقین ہو اور زبان سے یہ بات کہی جائے کہ میں کل کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا،
انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدایت دی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا ہدایت دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے واسطے سے پوری امت مخاطب ہے، پوری انسانیت مخاطب ہے کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کا وعدہ کریں کرنے کا آئندہ تو اس میں ضرور انشاءاللہ کہہ لیں اور دل میں بھی یقین ہو۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جب اپنے رب کو بھول جاؤ، یعنی کوئی وعدہ کر رہے ہو، اندھا کرنے کا کام ہوا، اس موقع پر آپ انشاءاللہ نہیں بول سکے تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول گئے تم اور جب پھر یاد آیا کہ میں نے اس ٹائم انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو جب یاد آئے اس وقت انشاءاللہ کہہ لو، تو پھر اس کام کو کرنے میں آسانی ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ وعدہ تھا کام کرنے کا، اس پر انشاءاللہ نہ کہنے پر اس طرح سے 15 دن تک وحی نہیں آئی اور تنبیہ فرمائے گی کہ انشاءاللہ کہہ لو کہ اللہ چاہے گا تو میں ایسا کروں گا۔ اس میں ایک طرح سے یہ شرط والی بات آ جاتی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہی کروں گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کروں گا۔ تو معاملات جو طے ہوتے ہیں آپس میں کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، ہم نے آپ سے قرضہ لیا، ہم 1 مہینے بعد دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، وعدہ کیا، وہاں انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے۔ تو جو وہاں انشاءاللہ بولا تو اگر اللہ نے چاہا لگا ہوا ہے کہ اللہ چاہے گا تو دے دوں گا، پھر دوسرے دن نہ دیں، ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا کیا معلوم، ہم نہیں دیں گے، تو اس طرح کی بات نہیں بنا سکتے۔ بلکہ یہاں جو انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یقین اور ایمان یہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم دے سکتے ہیں، نہیں چاہے گا تو نہیں دے سکتے، لیکن تب برکت کے لیے اگر اللہ نے چاہا، یعنی اللہ چاہ لے کہ ہم یہ کام کریں، برکت کے لیے ہر وعدے میں اور آئندہ کام کرنے والے کاموں کے بارے میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر کسی معاملے میں، کسی عقد میں ہم نے انشاءاللہ بول دیا تو انشاءاللہ کی وجہ سے اس معاملے کو ہم ٹال نہیں سکتے ہیں اور اس وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ ہم نے وعدہ کیا کہ کل ہم کو ہم پیسہ دیں گے یا آپ سے ہم ملیں گے، انشاءاللہ لگا دیا، پھر ہم نہیں ملے یہ کہہ کر کہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ملے، تو سزا ہوگی اسلامی قانون کے مطابق اور سماجی لحاظ سے بھی قابل مواخذہ انسان ہوگا۔ اس لیے یہ انشاءاللہ ٹالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، برکت کے لیے بولنا چاہیے اور بولنا ضروری ہے۔ اب جو انہوں نے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ بتا لے جائیں گے تو سمجھو کہ نبی ہیں، نہیں بتا پائے تو نبی نہیں ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کہتے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس سے بھی بڑی چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو یہ ہے، ضروری نہیں کہ نبی ہی بتائے، نبی جو نہیں ہے لیکن جو تاریخ پر نظر رکھتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، قوموں کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، وہ بھی اس چیز کو بتا سکتا ہے۔ تو اس چیز کو بتا دینے کی وجہ سے میری نبوت کی تصدیق تم کرو، یہ کوئی بہت طاقتور اور منطقی بات نہیں، بلکہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ بڑی معلومات ہم کو دے رکھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور آئندہ قیامت تک جو چیزیں ہوں گی ان میں بہت سی چیزیں اللہ نے ایسی بتائی ہیں جو دوسروں کو نہیں معلوم ہے۔ پھر میدان محشر جنت دوزخ کی باتیں میں بتاتا ہوں، وہ دوسرے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس سے بڑی چیزیں جو میرے پاس دلیل کے طور پر موجود ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی طرف سے باتیں بناتا۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہیں، جس میں ایک چیز قرآن ہمارے پاس ہے۔ عربی زبان میں جو قرآن کے کلمات ہم سناتے ہیں تم کو، یہ کلمات اتنے زیادہ سٹیک اور درست ہیں، اتنے طاقتور اور متین ہیں کہ ان جیسے کلمات کوئی پورے عرب میں بنا نہیں سکتا۔ جبکہ عرب میں زبان کا چرچا ہے، زبان کا غلغلہ ہے، کوئی ایک سطر، ایک لائن، ایک صورت قرآن جیسی نہیں بنا سکتا۔ یہ بڑی دلیل، بڑی طاقت ہے کہ میں نبی ہوں، بڑا ثبوت اور بڑا ایویڈنس ہے کہ میں نبی ہوں۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کر کے چھوٹی سی چیز کا تم نے مجھے سوال کیا، لیکن جب سوال کیا اور ان لوگوں نے بتایا تھا کہ اگر نبی ہوں گے جواب دے دیں گے، تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا اور کہف کے بارے میں تم کو بتلا دیا گیا، حجت پوری ہو گئی۔ کوئی اگر بیوقوف کم دماغ والا آپ سے سوال کرے دوسرے انداز کا چھوٹا سوال، تو آپ کو اس چھوٹے سوال کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا وہ لوگ ایک طرح سے بیوقوف اور ناسمجھ تھے کہ چھوٹے سے سوال لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو اگر کوئی کم سمجھ آپ کے پاس آئے سوال کرے تو آپ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کم سمجھ والے انداز میں جواب دیں، یہ اس تفصیل سے معلوم ہوا۔ مثلا تبلیغ جماعت کے اجتماع میں یہ سنا تھا واقعہ، تو وہ کم دماغ والوں کو جواب دینے کا انداز یہ ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، بولے اب تو میں مسلمان نہیں باقی بچا، میں دوسرے دھرم میں رہوں گا۔ پھر جماعت والے وہاں پہنچے
تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ بھئی ہم لوگ پہلے مسلمان تھے، اب مسلمان نہیں۔ ابھی ایسے کئی لوگوں سے میری بھی ملاقات ہے چھترپور ادھر بندیل کھنڈ کے علاقے میں، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نام ان کا اسماعیل، عورتوں کا نام عائشہ، عبد القدوس، محبوب، یہ سب نام مسلمانوں کے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں۔ میری ملاقات کئی بہت سے لوگوں کی ادھر، تو جماعت والے ملے تو بولے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اب ہم لوگ ہم نے دوسرا دھرم قبول کر لیا ہے۔ تو بولے کیسے؟ بولے ایسے۔ بولے نہیں مسلمان تو نکل ہی نہیں سکتے تم مسلمان سے۔ بولے کیوں نہیں نکل سکتے؟ بولے ختنہ کرایا تھا نا، تو وہ گوشت جو پھینک دیا کہیں، وہ جب تک جڑے گے جب تک تم مسلمان ہی رہو گے۔ وہ بیوقوف تھے، تو اسی انداز میں انہوں نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے سوچا ہاں یار یہ تو صحیح بات ہے، وہ تو جڑ ہی نہیں سکتا، تو ہم اسلام دھرم سے نکل ہی نہیں سکتے، تو جب نکل نہیں سکتے تو اسلام ہی میں رہیں۔ جماعت والوں نے محنت کی، کلمہ پڑھایا اور نماز سکھا دیا، اور پھر مسلمان ہو گئے وہ لوگ۔ تو کوئی کم سمجھ آپ کے پاس کوئی سوال لے کر کے آئے تو کم سمجھ کر کے اس کے سوال کا جواب نہ دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سبق ملا کہ ہم کو کم سمجھوں سے بھی ان کے دماغ کے مطابق جواب دینا چاہیے، لیکن بڑے دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے، بڑی باتیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سوال تم لے کر کے آئے، یہ سوال بہت چھوٹا ہے، جو پروف تم مانگتے بہت چھوٹا پروف ہے یہ، اس سے بڑے بڑے پروف نبوت کے ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں تم غور کرو، اس میں کوئی کمزوری بتاؤ، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں اور ہمارے بارے میں جو دوسری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، وہاں جا کر کے پوچھو کہ کس طرح میرے بارے میں نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے بچوں کی طرح سے مجھے وہ لوگ جانتے ہیں، میری پہچان، میری علامت، میرا خاندان، میری نسل، میرا کنبہ، سب چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑی چیزیں موجود ہیں، اس کو بتا دیتے سیدھا، تو خواہ مخواہ امتحان لینے کی چیز بتا دی انہوں نے، تو ہم نے اس کا جواب اللہ کی طرف سے تم کو دے دیا۔ اصحاب کہف یہ تھے۔ ایک بات تو ہو گئی، دو باتیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جن لوگوں نے سوال کیا تھا ان کے لیے ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دو باتیں اور ہیں۔ اب وہ تو یہ تو اصحاب کہف کے بارے میں تفصیلات تھی، اس میں اختلاف اور چرچا آپس میں اختلاف چل رہا تھا ان لوگوں کا۔ دوسرا تھا کہ کتنے سال تک وہ لوگ سوئے رہے، وہاں لیٹے رہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ کہف کھوہ کے اندر 300 سال تک انہوں نے وقت گزارا وہاں۔ پھر 300 سال کے بعد وَازْدَادُوا 9، اس پر انہوں 9 سال کا اضافہ کیا، یعنی 309 سال تک کہف کے اندر سوتے رہے۔ پہلے 300 کہا، پھر 9 بڑھا دیا اس پر۔ تو اسلام میں عربی چاند کی تاریخ چلتی ہے، اور یہود و نصارہ کے یہاں سورج کی تاریخ چلتی تھی۔ چاند کی تاریخ اور سورج کی تاریخ میں فرق یہ ہے کہ چاند کی تاریخ میں 100 سال میں 3 سال بڑھ جاتا ہے، تو 300 میں انگریزی عربی تاریخ میں 9 سال اور بڑھ جاتا ہے۔ انگریزی تاریخ کے حساب سے کیا ہوگا؟ 300 سال، عربی تاریخ کے حساب سے 309 سال۔ مطلب یہ ہے کہ عربی تاریخ، چاند کی تاریخ بھی اسلام کی تاریخ ہے، اور سورج کی تاریخ بھی اسلام کی تاریخ ہے۔ اسلام دونوں تاریخوں کو گننے کا، شمار کرنے کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ چونکہ اسلام میں عبادتیں جو ہیں، روزہ، حج، قربانی، چاند کی تاریخ پر ہیں، اس لیے ہم کو چاند کی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ شہر میں اگر کوئی بھی ایسا انسان نہ ہو جو چاند کی تاریخ جانتا ہو، ایسا نہ ہو تو شہر کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ تو چاند سے چونکہ عبادتیں جڑی ہیں، اس لیے چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، اور اگر ویسے یاد رکھیں تو ثواب ہے، چونکہ اس سے عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ سورج کی تاریخ سے عبادتیں نہیں جڑی ہوئی ہیں، بلکہ انسان کی ضروریات جڑی ہوئی ہیں۔ سورج کی تاریخ سے سفر وغیرہ کی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، انتظامات جڑے ہوئے ہیں، اس لیے سورج کی تاریخ انسان مجبور رہ کر کے یاد کرے گا۔ یہاں عبادتیں جڑی ہیں، اگر اس میں ثواب نہ ملے یا لوگ کوشش نہ کریں تو لوگ یاد ہی نہیں رکھیں گے۔ تنخواہ ملتی ہے سورج کی تاریخ سے، ٹرین کا ٹکٹ ہوتا ہے سورج کی تاریخ سے، اور بڑے
مہینے کے بعد کے جو پروگرام طے ہوتے ہیں سورج کی تاریخ سے طے ہوتے ہیں، کیونکہ چاند کی تاریخ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، تو معاملات ہم طے کریں گے لمبا 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد، تو چاند کی تاریخ سے طے نہیں کر سکتے، اس میں تاریخ آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اس لیے انتظامی لحاظ سے سورج کی تاریخ سے دنیاوی معاملات طے ہوتے ہیں۔ جب انسان کے جس سے دنیاوی معاملات جڑے ہوتے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھتا ہی رکھتا ہے، تو اس پر زیادہ فوکس نہیں ہے، ضرورت ہے اس کو پورا کریں۔ چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ شہر کے اندر اگر کوئی بھی چاند کی تاریخ نہیں یاد رکھتا ہے تو شہر کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ ہم لوگ دیکھیں اور سوچیں کہ ہم لوگ کتنی عربی تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ تو 309 سال جو کہا تو اصل تو 300 سال تھے، لیکن یہ سورج کی تاریخ عربی تاریخ میں 309 سال ہو جاتا ہے۔ وہ 2 بحثیں چل رہی تھیں ان کے اندر، ایک بحث چل رہی تھی کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، دوسری بحث چل رہی تھی کتنے سال تک وہ وہاں رہے۔ وہاں بھی جو کتنے لوگ تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان بحثوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حدیث میں ہم نے ذکر کی تھی کہ جن سے دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اختلافات اور چیمگوئیوں کو ختم کرتے اعلان کر دیا کہ 309 سال تک تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے جتنے دن وہ رہے ہیں، وہی زمین اور آسمان کی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، زیادہ دیکھنے والا، زیادہ سننے والا ہے۔ تو آپ یہ بات اللہ کے پہ چھوڑ دیجئے، اس بحث میں نہ پڑھیے۔ یہ غیروں کو بھی کہا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز جس سے دین کا دنیا کا فائدہ نہ ہو ان سوالات میں، ان بحث مباحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لہم من دونہ من ولی، کہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ان کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی سرپرست نہیں ہو سکتا، کوئی محافظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے ایک فیصلہ سنا دیا، اس فیصلے کو انہیں مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ یہ عام انسانوں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے بچیں، اور ذرہ برابر کسی بھی معاملے میں ذرہ برابر نرمی نہ اختیار کریں جہاں شرک کی بات پائی جاتی ہو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہو۔ اس میں ایک بات یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے انڈائریکٹ، کہ جس طرح سے یہ لوگ اتنے سالوں کے بعد دوبارہ اٹھ گئے اور اٹھ جانے کے بارے میں تم لوگوں کے بیچ میں تذکرے ہو رہے ہیں اور تم اسی بات کو پوچھنے آئے ہو، ان کو تم مانتے ہو کہ 300 سال تک جتنا بھی دن بتا رہے ہو آپ اتنے دن سوئے رہے پھر اٹھ گئے، تو تم کو یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ جس طرح سے یہ انسان اتنے دن تک پڑے رہنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھ گئے، اسی طرح سے انسان مرنے کے بعد ایک دن میدان محشر میں اٹھے گا۔ اس بات کو ہی ماننا ہوگا۔ جو لوگ اس بات کو مانیں گے ان کا اللہ ولی ہوگا، اللہ ان کا سرپرست ہوگا، اللہ ان کا ساتھی ہوگا، لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، ان کا کوئی حامی نہیں کھڑا ہوگا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو اوپر سے جو بات آئی، ہم لوگوں کو جو کرنا سوچنا ہے وہ یہ کہ جب کوئی کام کریں، کسی کام کا ارادہ کریں تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، وعدہ کریں۔ تو کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، وہاں معاملہ کرتے وقت اس کو پکا کرنے کے لیے اپنی زبان سے انشاءاللہ ضرور کہہ دیں تو وہ کام جلدی ہو جائے گا۔ کہف کے علاوہ بڑے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اس وقت جو ملک کے اور عالم کے حالات ہیں، جوانوں کی ایک جماعت ایسی جو صرف سورہ کہف پڑھتی ہے، قیامت کی علامت ہے، ایران میں یہاں ہو گیا، تبریکی دریا خشک ہو گیا، وہاں سونے کے خزانے نکل آئے، وہاں پہاڑ نکل آئے، ان سب چیزوں میں پڑھے۔ نماز کی فکر نہیں ہے، مسجد میں آنے کی فکر نہیں، اپنے دین کی فکر نہیں، گھر کی فکر نہیں، دنیا کی دوسری چیزیں پڑھیں۔ سورہ کہف میں بہت سے نوجوان مبتلا ہیں اور سورہ کہف میں قیامت کی علامتوں میں غور کرتے ہیں، اپنے عمل پہ غور نہیں کرتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے نوجوانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اسلام سے خارج ہو چکی ہے۔ سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہے، ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے، اور بہت سے حوادث اور مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ شروع میں فضیلت بتا چکا ہوں، لیکن جب اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا عمل نہیں کرے بلکہ حالات کا جائزہ لے، انسپیکشن کرے، معائنہ کرے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، قیامت کی علامت آنے والی ہے، اور علماء سے کٹ کر کے جب یہ کریں گے تو یہی نتیجہ
علماء سے کٹ کر کے خود سورہ کہف میں ان سب چیزوں پر غور کرتے ہیں تو وہ ایمان سے نکل چکے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہر جگہ ان کو دجال نظر آتا ہے، ہر جگہ یاجوج ماجوج نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی بہت بڑی چیز نہیں ہے سورہ کہف میں جو واقعہ ہوا، قرآن کی صداقت کی دلیل کے لیے اور بھی چیزیں قرآن کے اندر ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ خاص طور پر جو نوجوان صرف سورہ کہف کو دیکھتے ہیں اور قیامت کی علامتیں اس میں تلاش کرتے ہیں اور اس بنیاد پر بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ سورہ کہف یا کہف میں بیان ہونے والا واقعہ ہی بہت اہم اور عظیم نہیں ہے، بلکہ اور بھی واقعات ہیں اور بھی اہم تعلیمات ہیں۔ اور یہ کتنے دن رہے کیا رہے یہ بھی بحث مباحثہ کا موضوع نہیں ہے، مسلمانوں کو اسے بچنا چاہیے۔ بس یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، جانکار ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں اگر ہوگی تو بہت سے گناہوں، بہت سے معصیت سے ہم بچیں گے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو مسجد میں نمازی ہوں گے، مجمع میں دیندار ہوں گے، مذاکرہ بات کرتے ہوئے دیندار ہوں گے، گھر میں تنہائی میں معاملات میں ہم ایمان سے خالی ہوں گے، ایمان کے خلاف کام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے تاکید کہ اللہ خوب سن رہا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے اور غیب، زمین اور آسمان کی غیب کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ جو کوئی اس چیز کا انکار کرے گا میدان محشر میں، وہ کوئی حامی مددگار نہیں پائے گا، دنیا کی دولت بھی اس کے کام نہیں آئے گی، نیتا بھی اس کے کام نہیں آئیں گے، اس کے وکیل بھی، اس کا علم، اس کی تعلیم کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو واچ کر رہا ہے، اللہ کے ایک دن حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ